ناظرین آداب، منصف چینل کے اس مخصوص پروگرام باتیں قانون کی میں اعتماد آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستو، قوانین تو کئی بنتے ہیں لیکن اس کا استعمال یا اس میں دیے گئے حقوق کو بہت کم لوگ واقف ہوتے ہیں۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے منصف چینل نے آپ تمام ناظرین کے لیے یہ پروگرام سٹارٹ کیا ہے جس کا نام ہے باتیں قانون کی۔ اس پروگرام میں ہر ہفتے ہم ایک نئے قانون پر یا اس سے جڑے کسی عنوان پر گفتگو کرتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنے حقوق کو جانیں۔ تو آئیے ناظرین جانتے ہیں آج کا عنوان۔ آج کا عنوان ہمارے پچھلے ایپیسوڈ سے جڑا ہوا ہے، نکاح انڈر مسلم پرسنل لا، یعنی مسلم پرسنل لا کے تحت نکاح۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ایک ایسے سینئر اور قابل ایڈوکیٹ صاحب جو ایک خانندہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک منجھے ہوئے صحافی بھی ہے، ایک بہتر ادیب اور قلمداں بھی ہے۔ آپ ایک شعلہ بیان مقرر بھی ہے، آپ ایک پولیٹیشین بھی ہے جنہوں نے اپنا دامن اب تک بے داغ رکھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، میں بات کر رہا ہوں عثمان شہید ایڈوکیٹ صاحب کی، جو تقریباً 4 دہائیوں سے قانون اور معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ بحیثیت پبلک پروسیکیوٹر ہائی کورٹ آف آندھرا پردیش میں اپنے 2 ٹرمز مکمل کر چکے ہیں۔ آپ نے اپنی لائف میں 8 کتابیں لکھی ہیں جو قانون سے ڈیفرنٹ ٹاپک سے جڑی ہوئی ہیں۔ آئیے ناظرین، آپ اور ہم عثمان شہید صاحب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ میں آپ سے شکریہ، آپ نے مدعو کیا۔ جی، میں آپ سے گفتگو جاری رکھوں گا۔ ناظرین، پھر سے ایک بار ہمارا آج کا عنوان نوٹ کر لیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے نکاح انڈر مسلم پرسنل لا، مسلم پرسنل لا کے تحت نکاح۔ اس سے پہلے کے ایپیسوڈ یعنی پچھلے ہفتے میں ہم نے گفتگو کی تھی نکاح کیا ہے، مسلم پرسنل لا کیا ہے، مسلم پرسنل لا کے تحت نکاح کی تعریف کیا ہے، مہر کس طریقے سے دیا جاتا ہے، اور کیا ایک مسلم یا مسلم لڑکا یا لڑکی نان ہندو لڑکی یا لڑکے سے شادی کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ عثمان شہید صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ اس قسم کا نکاح جائز نہیں ہے۔ آئیے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب سب سے پہلا یہ سوال ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا 2 بہنوں سے نکاح ہو سکتا ہے ایٹ اے ٹائم؟ 2 بہنوں سے نکاح کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ سورہ النساء اور المائدہ کی آیتیں پڑھیے آپ، جس میں اللہ کے واضح احکامات ہیں کہ تم 2 بہنوں کو اپنے نکاح میں جمع نہ کرو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جج جناب التمش کبیر صاحب نے ایک ججمنٹ دیا جس میں انہوں نے 2 بہنوں کے ساتھ شادی کو وائڈیبل کہا، وائڈ نہیں کہا۔ یہ قانونی بحث ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر فرض کیجئے 2 بہنوں کو آپ ایک ساتھ نکاح میں رکھتے ہیں اور ایک بہن کا انتقال ہو جاتا ہے تو دوسری بہن کے ساتھ نکاح جائز ہو جاتا ہے، اس لیے یہ وائڈیبل ہے، وائڈ نہیں ہے۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ناظرین سے، اگر آپ سپریم کورٹ کی اس نظیر کے مطابق عمل کرتے ہوئے 2 بہنوں کو اپنے نکاح میں جمع کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ کا یہ ایمان بھی ہے کہ قرآن کا ہر لفظ قابل تعظیم ہے اور قابل تعمیل ہے، اور یہ کہ آپ کو قیامت کے دن اس زمین سے دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنا ہے، مر کے آپ کو دوبارہ اٹھنا ہے، نئی زندگی ملے گی، آپ کو جواب دہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے آپ کے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، تو مجھے بتائیے آپ قیامت کے دن التمش کبیر کو جواب دیں یا اللہ کو جواب دیں؟ بے شک جواب اللہ کو جواب دیں تو اللہ ضرور پوچھے گا کیا تو نے میرے احکامات کے مطابق زندگی بسر کی؟ جی، احکامات یہ ہے کہ آپ 2 سگی بہنوں سے شادی ایک ساتھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، خالہ زاد بہن ہے، ماموں زاد بہن ہے، ڈیفرنٹ میٹر۔ یعنی سگی بہنوں سے ایٹ اے شادی ٹائم بالکل ناجائز ہے، غیر قانونی ہے، غیر شرعی ہے، غیر قانونی یعنی اسلامی قانون کے خلاف۔ اگر مان لیجئے اکثر یہ ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ اس قسم کے واقعات بھی آ رہے ہیں کہ 2 بہنوں کے ایٹ اے ٹائم نکاح میں رکھا جا رہا ہے، رکھا گیا ہے، تو اگر ان کی جو اولادیں ہیں تو کیا یہ جائز اولادیں ہوں گی یا پھر ان کا کیا بتایا؟ دیکھیے، جب نکاح ہی حرام ٹھہرا تو اس کے بعد اس کے آف شوٹ آف اسپرنگز کے تعلق سے تو جی، دوسری رائے ہو نہیں سکتی۔ پہلی اگر بیوی بڑی بہن تھی یا چھوٹی بہن جو بھی تھی، اس کو کیا تمام حقوق ملیں گے یا دوسری بہن کو حقوق ملیں گے؟ یعنی جب نکاح ہی حرام ٹھہرا تو کوئی دوسری بیوی کو کوئی حق حاصل نہیں، کہ اگر وہ دونوں سگے بہنیں ہیں جی، اور اس کے بعد اگر ان کو کوئی حق کی بات، جیسا آپ شوہر صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے، اب یہ دونوں بیوائیں قرار دی گئیں، تو اس سلسلے میں جو پہلے نکاح میں آئی صرف اسی کو شرعی حق ملے گا، دوسری بیوی کو کوئی شرعی حق نہیں دیا جائے گا، وہ نکاح حرام ہے اور اس کے بعد اس کی اولاد کا سلسلہ بھی جی، اللیجیٹیمیٹ قرار پاتا ہے۔ اور اللیجیٹیمیٹ چلڈرن کو اسلامک لا، ہندو لا کے تحت حق ہے سکسیشن کا، وراثت جب یہ اس کے پراپرٹی میں، لیکن مسلم لا کے تحت اللیجیٹیمیٹ چلڈرن کو حق نہیں ہے۔ جی، 4 شادیوں کا جو کانسیپٹ ہے
لوگ کوئی اس کو ڈیبیٹ بناتے ہیں، کوئی اس کو تنقید کرتے ہیں، کوئی اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں، اور کوئی کہتے ہیں کہ بہت اچھا قانون ہے۔ اس پر آپ تفصیلی روشنی ڈالیں کہ یہ 4 شادیوں کی اجازت اسلام میں کس طریقے سے دی گئی ہے، اور کیا مسلم پرسنل لا اس کو اجازت دیتا ہے؟ مسلم پرسنل لا کی بنیاد قرآنی اصول ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے، اور قرآنی احکامات ہیں، جیسا کہ میں نے کہا اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں۔ جی، تو میری یہ گزارش ہے کہ آپ بحیثیت مسلمان قرآن ضرور پڑھیں۔ میں ناظرین سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ کم از کم ایک رکوع روزانہ پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں۔ انشاءاللہ ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اسلام کیا ہے۔ یہ بہت سمپل مذہب ہے، اور اس کے اصول بالکل ہی آسان ہے، قابل عمل ہے، اس میں کوئی سوچو بچار کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ صاحب اگر کسی قسم کا ایسا واقعہ ہو جائے جیسا کہ ابھی آپ نے کہا، تو اس سلسلے میں قرآن کے احکامات بڑے صاف ہیں۔ سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اگر ایک سے شادی سے زیادہ کرنے کے متمنی ہیں تو آپ 4 شادیاں کر سکتے ہیں، لمٹ ہے، 4 شادیاں کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں مشروط کر دیا گیا ہے، اس کو کوالیفائڈ کر دیا گیا ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ لیکن تم چاروں میں یا ایک سے زیادہ بیوی ہیں تو سب میں انصاف کرو، ایکویلٹی مینٹین کیجیے۔ انصاف کیسے ہوتا ہے؟ فرض کیجیے آپ ایک کو 100 روپے کی ساڑی لا کے دیتے ہیں تو دوسرے کو بھی 100 روپے کی ساڑی لانا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ 150 روپے کی ساڑی لا کے دیں اور اس سے زیادہ محبت کا اظہار کریں۔ اگر ایک بیوی کے ساتھ آدھا گھنٹہ گزار رہے ہیں تو دوسری بیوی کے ساتھ بھی آدھا گھنٹہ ہی گزاریں، زیادہ نہیں۔ ایک کو آپ 100 روپے مینٹیننس دے رہے ہیں تو دوسری کو بھی 100 روپے مینٹیننس دیں، نہ زیادہ نہ کم۔ اور اللہ ہی کہہ رہا ہے قرآن میں کہ میں جانتا ہوں، کیونکہ میں تمہارا خالق ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا، لہٰذا میں جانتا ہوں کہ تم دونوں میں انصاف نہیں کر سکتے، جی، لہٰذا آپ ایک پہ قائم رہو۔ تو ہم اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب بلا مشروط ہم کو اجازت دی گئی ہے 4 شادیوں کی، اور وہ بھی پھر آتا ہے قرآن میں کہ آپ اپنے نفس کے لیے، آپ عیاشی کے لیے، آپ اپنی جسمانی ضرورتوں کے لیے ایک سے زیادہ شادیاں مت کیجیے۔ اگر آپ کو واقعتاً ضرورت ہے تو آپ ضرور کیجیے، اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے، 4 لمٹ ہے، لیکن انصاف شرط۔ تو آپ کا کہنے کا یہ مطلب ہوا کہ 4 شادی کرنا اجازت ہے، کوئی فرض نہیں ہے؟ جی بالکل ڈائریکٹری ہے، ہم قانون کی زبان میں ڈائریکٹری کہیں گے، مینڈیٹری نہیں کہیں گے۔ جیسا اب آپ کے 4 بیویاں نہیں ہیں، میرے 4 بیویاں نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہم اسلام سے خارج ہو گئے؟ ایسا نہیں۔ وہی ہے ناظرین کہ 4 شادیوں کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے، نہ کہ یہ کوئی فرض ہے۔ جی اسی سے متعلق یہ پوچھنا چاہیں گے کہ وہ انصاف کرنا ضروری ہے پورے بیویوں میں، اور اللہ کہہ رہا ہے آپ انصاف نہیں کر سکتے۔ جی، آئی نو یور نیچر ویری ویل، اور آپ دیکھ لیجئے جو بھی پریکٹیکل ہمارے سامنے حالات آتے ہیں۔ جی ہاں، جی ہاں، جو دوسری شادی کرنا چاہتا ہے ہندوستان میں رہتے ہوئے، دوسرے ملکوں کا تو خیر ہم یہاں ڈسکس نہیں کریں گے، ہندوستان میں اگر ایک کوئی گورنمنٹ سرونٹ مسلمان ہے، اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ اس کو گورنمنٹ سے اجازت لینی ہوتی ہے۔ کہاں تک یہ بات سچی ہے، اور گورنمنٹ اگر روکتی ہے تو کیوں روکتی ہے؟ دیکھیے، سرکاری ملازمتیں یا انڈین ایئر فورس، نیوی، ملٹری اور ایسے انڈرٹیکنگز جس کا راست تعلق مرکزی حکومت سے ہو یا ریاستی حکومت سے ہو، سرکولر جاری کیا گیا ہے کہ مسلمان کو 2 شادیوں کی اجازت نہیں ہے۔ اب حالات بدلنے کے بعد ایک اور جیو جاری کیا گیا ہے جس کے تحت آپ پہلی بیوی سے اجازت لیتے ہیں اور وہ لیٹر آف کنسنٹ داخل کرتے ہیں تو آپ کو دوسری شادی کی اجازت دی جاتی ہے اور دوسری شادی کو ایکسیپٹ بھی کیا جاتا ہے۔ جی، ایک اور جیو آیا ہے کہ اگر فرض کیجئے کوئی مسلمان 2 بیواؤں کو چھوڑ کر مرتا ہے تو اس کی جائیداد میں 1/8 حصہ جو مقرر کیا گیا ہے شرعی لحاظ سے، وہ دونوں کو دیا جائے۔ لیکن جیسا کہ ابھی اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں آپ نے مجھ سے پوچھا تھا، آرٹیکل 44 آف کانسٹیٹیوشن انڈیا کے تحت کیا مسلم پرسنل لا میں تبدیلی لانے کے لیے کوئی اقدام کیا جا رہا ہے؟ تو اب وہی میں دہراتے ہوئے یہ کہوں گا کہ دیکھیے، ایک طرف تو آپ مسلم پرسنل لا کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف جیسا میں نے کہا، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ مسلم پرسنل لا اگر ایک دیوار ہے تو آپ اس کی ایک اینٹ نکال لے رہے ہیں تو ایک دن تو دیوار گری جائے گی۔ تو آپ ڈائریکٹلی نہیں، انڈائریکٹلی آپ مسلم پرسنل لا میں تبدیلی لا رہے ہیں۔ کیسے لا رہے ہیں؟ جیسے ابھی آپ نے پوچھا، صاحب شراب مجھے اجازت دیتی ہے، شراب ان اکارڈنس ود دی انجنکشنز آف قرآن میں 1 سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہوں، لیکن ملک کا قانون مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے۔ جی، پھر آپ آرٹیکل 25 کے تحت مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی حاصل ہے، دوسری طرف آپ مجھے مذہب پر عمل کرنے نہیں دے رہے ہیں۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی عمر اگر جب تک 18 سال نہ ہو آپ مائنر ہیں، دوسری طرف اسلام کہہ رہا ہے آپ جو 18 سال نہیں 15 سال یا جو بھی ایج آف پیورٹی یا وغیرہ ہے اس کے تحت آپ میجر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو قوانین بنائے جا رہے ہیں تو مسلم پرسنل لا پہ ڈائریکٹ حملہ نہیں ہے، انڈائریکٹلی ہمارے قوانین کو، شرعی قوانین کو مجہول کر دیا جا رہا ہے
ناقابل عمل ٹھہرایا جا رہا ہے اور ہم کو قرآن سے اور قرآن پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہے بذریعہ قانون. اور میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ بعض فیصلے سپریم کورٹ کے ایسے آئے ہیں جس کی وجہ سے مسلم پرسا میں راست مداخلت ہوئی. جی خیر، جیسا کہ اس سے پہلے ایپیسوڈ میں بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ایک کانسٹیٹیوشنل بینچز ہوتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کا تحفظ کرنا ان کی ذمہ داری ہے. باوجود اس کے جو فنڈامنٹل رائٹس مسلم پرسنل لا میں دیے گئے ہیں یا مسلمانوں کو دیے گئے ہیں، اس کو بچانا بھی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا ہی کام ہے. اگر پارلیمنٹ میں کوئی لیڈرز ہے یا جو بھی لیجسلیچرز ہے وہ قانون یا مسلم پرسنل لا سے واقف نہیں ہے تو یہ کم سے کم ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے سنائے جائیں. دیکھیے کوئی بھی فیصلہ جو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اٹ ریفلیکٹس دی آرگومنٹس، یعنی فیصلہ پڑھنے کے ساتھ ہی آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ فریقین نے بحث کیسے کی اور اس کو کیسا موڑ دیا. اس سلسلے میں ضروری ہے کہ ہماری جانب سے، یعنی اگر فرض کیجئے کوئی شرعی مسئلہ ہے جیسا شبانہ بنام عمران خان کا فیصلہ ہوا کہ مقدمے میں، جس میں سپریم کورٹ نے حال ہی میں کہا اور اس بینچ میں عالی جناب محترم سدرشن ریڈی صاحب بھی اس میں ایک جج سے ڈویژن بینچ میں اس مقدمے میں یہ کہا گیا کہ طلاق کے بعد بھی مسلم عورت کو نفقہ مل سکتا ہے، جبکہ شابانوں کے بعد جو قانون بنا مسلم ویمن پروٹیکشن آف رائٹس آن ڈیورس ایکٹ کی دفعہ 3 کے تحت یہ صاف اور واضح الفاظ میں تیقن دیا گیا تھا کہ آپ کی اگر کوئی لڑکی یا کوئی خاتون مطلقہ ہے تو اس کو نفقہ نہیں دیا جا سکتا. ہاں ریزنیبل کچھ اماؤنٹ دے سکتے ہیں یہاں تاکہ وہ دوسری شادی تک اس کے سے گزر بسر کر سکے اس رقم سے. وقف بورڈ کو ہدایت دی گئی تھی سیکشن 4 کے تحت کہ آپ ایسے متعلقہ خواتین کو کی معاشی امداد کریں. اس طریقے سے وہ عمل ہو رہا تھا اس قانون پہ. لیکن یہ جو فیصلہ آیا شبانہ بنام عمران خان، اس میں صورتحال الٹ گئی. اب وہ قانون تو بیکار ہوگا، ردی میں پھینکنے کے قابل ہو، کیونکہ پھر ہم وہی مقام پہ آ گئے جس مقام سے نکلے تھے 1984 احمد خان بنام شابانو کیس کے، کہ اس میں بھی بڑا ہنگامہ ہوا تھا. ہم سب حصہ لیے تھے کہ صاحب یہ شریعت میں مداخلت. تو کیا ہوا؟ یو ہیو پٹ دی کلاک بیک. تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اکلا کو، ہمارے جو ساتھی اکلا ہیں، ہمارے ممبران پارلیمنٹ اور ارکان پارلیمنٹ اور ارکان اسمبلی پر یہ لازم ہے کہ اگر ایسا کوئی شرعی مسئلہ آئے تو وہ اپنے ذاتی منفعت کو ترجیح نہ دیں، ملی منفعت کو ترجیح دیں. اگر آپ کو استعفیٰ دینا پڑے استعفیٰ دے دیجئے، عہدے چھوڑنا پڑے عہدے چھوڑ دیجئے. حکومت پر یہ واضح کر دیجئے کہ میں اول و آخر مسلمان ہوں. ٹھیک ہے میں ہندوستانی شہری ہوں لیکن ہندوستانی شہری ہونے کے ناطے میرا یہ حق ہے کہ میں مذہب پر عمل کروں، اور میرے مذہب کے تعلق سے کوئی قانون بنتا ہے جو میرے مذہب پر عمل کرنے سے مجھے روکتا ہے تو میں اس کے خلاف احتجاج کروں گا، قلمی ہو، زبانی ہو یا کسی اور ذریعے سے. اور یہ احتجاج بھی آپ کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہی ہے. تو جیسا کہ نکاح کے تعلق سے کافی تمام چیزیں ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہمارا ٹاپک آج کا نکاح انڈر مسلم پرسنل لا ہے. اس پر آتے ہوئے ہم پھر آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ایک دودھ شریک بھائی یا بہن سے نکاح جائز ہے؟ بالکل حرام، بالکل حرام. واضح احکامات ہیں، دیر نو فردر ڈسکشن. جی بالکل. وہ جو ہمشیرہ جو ایک ہی ماں کے دودھ پیتے ہو تو ان کے بھی ماں بہن نکاح نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے آپ کے ایک لڑکا اور لڑکی نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے اور اس کے بڑی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے کیونکہ وہ دودھ نہیں پی رہی ایک ساتھ. جی لیکن یہ بہن جو آپ کے ساتھ جو لڑکی وہ بہن ہو جائے گی آپ کی، جو لڑکی دودھ پی چکی ہے ایک ہی ماں کا، اس کی بچی سے نکاح ناجائز. جی سونتلے بھائی اور بہن کا بھی مسئلہ ہے، کیا ان لوگوں سے نکاح جائز قرار دیا گیا؟ دیکھیے سونتلے پن کا جو کانسیپٹ ہے آج کے مسلمان کے پاس وہ بالکل ہی ویگ ہے، بلکہ میں کہوں تو بے نہ ہوگا کہ ایک بیوقوفی کی دلیل ہے کہ سونتلے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں لوگ اگر باپ نے 2 نکاح کیا ہے 2 بیویاں ہیں تو ایک ماں کے بچے دوسرے ماں کے بچے سونتلے. ایسا نہیں ہے. سونتلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت نے 2 خاوند سے نکاح کیا ہو اور 2 خاوند سے الگ الگ بچے ہوں، یہ دونوں اولادیں ان سونتلے ہوں گی. جی اور سونتلے بھائی بہن میں نکاح ناجائز. اچھا جب اب اس پہ فتوے وغیرہ اور کچھ اسٹڈی وغیرہ اگر عالم فاضل ہمارے مفتیان کرام دیتے ہیں تو میں تو ان لوگوں کے سامنے بچہ ہوں. جی ناظرین، ہم اس ٹاپک پر ضرور گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اب وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. تو خواتین و حضرات ایک ہی درخواست، آپ کہیں جائیے گا مت، ہم حاضر ہوتے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد.